أشهد أن عليا ولي الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بلا شبہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ معصومہ ہیں، اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کے اوپر بہت سی آیتیں اور روایتیں شاہد ہیں اور دلالت کرتی ہیں کہ آپ معصومہ ہیں. نمونے اور مثال کے طور پہ چند آیتوں کو اور روایتوں کو سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. قرآن مجید کی آیہ مبارکہ آیہ تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اہل بیت نبوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تکوینی یہ ہے کہ اللہ آپ کو اس طریقے سے پاک رکھے جس طریقے سے پاک رکھنے کا حق ہے. اب استدلال عصمت کے اوپر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ گناہ اور معصیت یہ جو ہے وہ گندگی، تاریکی اور نجاست ہے، اور اہل بیت علیہم السلام ہر قسم کی گندگی اور نجاست سے دور ہیں. پس جو ہر نجاست سے اور گندگی سے دور ہوگا وہ معصوم ہوگا. چنانچہ قرآن مجید کی آیت تطہیر کے مطابق جناب فاطمۃ الزہرا معصومہ سلام اللہ علیہا ہیں. اور اسی طریقے سے آیہ مباہلہ میں بھی یہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ آیہ مبارکہ بھی عصمت کی گواہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ نجران کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بیان کیا اور انہوں نے قبول نہیں کیا، تو حکم خدا ہوا کہ پیغمبر اب یہ دلیل سے نہیں مان رہے ہیں تو آپ ان سے مباہلہ کر لیجئے. مباہلہ کے معنی یہ ہیں کہ فریقین آپس میں ایک جگہ پہ جمع ہوں اور ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں کہ حق پہ ہونے والا باقی رہے اور باطل پہ ہونے والا ختم اور فنا ہو جائے. چنانچہ وقت اور موعد کے مطابق میدان مباہلہ آراستہ کیا گیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کی نشاندہی کے مطابق فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ. پیغمبر آپ اپنے نفسوں کو لے جائیے اور اپنی خواتین کو اور اپنے بچوں کو. تو یہ بات بالکل واضح ہے، اور فریقین کے علماء نے تحریر کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں، چاہے وہ علماء تسنن ہوں یا علماء تشیع ہوں، کہ پیغمبر نے نفس کی جگہ پہ فقط اور فقط امیر المومنین کو لیا، اور بیٹوں کی جگہ پہ امام حسن و حسین علیہما افضل الصلاۃ والسلام کو لیا، اور نساء کی جگہ پہ جناب فاطمۃ الزہرا کو لیا. یہ میدان مباہلہ صداقت کا میدان تھا کہ جو صادق ہو، سچا ہو، وہ جو ہے وہ باقی رہ جائے اور جھوٹ بولنے والا فنا ہو جائے. پیغمبر ایسے ہی افراد کو اپنے ساتھ لے جائیں گے کہ جو صادق ہوں اور جن کی دعا مستجاب ہو، چونکہ یہ دعا اور بد دعا کا جو ہے وہ مسئلہ تھا. چنانچہ پیغمبر ایسے افراد کو اپنے ساتھ لے گئے کہ جو مستجاب الدعوات ہوں، اور معصوم کی دعا کسی بھی حال میں رد نہیں ہوتی ہے. چنانچہ اب اس میں تفصیل بہت ہے، لیکن اجمالی طور پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیہ مبارکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طریقے سے امیر المومنین اور حسنین کی عصمت کی جس طریقے سے گواہ ہے، اسی طریقے سے شہزادی کونین کی بھی عصمت کی گواہ ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں مبارکہ ہیں. مثال کے طور پہ یہ آیہ مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان، صاحبان تقوی، صادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو صادقین اور سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی معیت میں رہ کر کے جیسا وہ کر رہے ہیں انسان اسی طریقے سے جو ہے وہ انجام دے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ ان کا اتباع کرے، ان کی پیروی کرے، جس طریقے سے وہ عمل کو انجام دیتے ہیں ویسا انجام دے. جن اعمال کو وہ کرتے ہیں ان کو انجام دے، اور جن کو وہ ترک کرتے ہیں انسان بھی اس کو چھوڑ دے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیروی کا حکم دے رہا ہے، معیت کا حکم دے رہا ہے ساتھ میں ہونے کا، تو ہمراہی اسی کی صحیح ہوتی ہے کہ جو انسان کے لیے مفید ہو، مؤثر ہو، اور جس میں خطا کا امکان نہ ہو، اور وہ انسان کو دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی کو بخشے. اور یہ صفت معصوم کی ہے کہ معصوم کے ہمراہ جو شخص ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور دنیا اور آخرت کی اس کو خوشیاں نصیب ہوں گی، اور دنیا اور آخرت میں وہ سعید و کامیاب ہوگا. چنانچہ یہ آیہ مبارکہ دلیل ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صادقین کی ایک مصداق ہیں، اور یہ ان کی عصمت کے لیے دلیل ہے. آیات میں بھی مختلف آیتیں جو ہے وہ آئی ہیں. قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کے بعد روایات کے سلسلے میں
وہ مشہور و معروف پیغمبر کا فقرہ ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقط آذانی، جس نے اس کو اذیت دیا اس نے مجھ کو اذیت دیا۔ پیغمبر کے ٹکڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پیغمبر نبی ہیں تو یہ نبوت کا جز ہے اور نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، لہٰذا یہ فرد جو نبوت کا ٹکڑا اور حصہ ہیں یہ بھی معصوم ہوں گے۔ اور پھر اب اس کے بعد دوسری اسی طریقے سے روایت ہے کہ جس کو بحار الانوار میں جناب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ فاطمۃ شجنۃ منی، فاطمہ میرا شجنہ ہے۔ عربی ایک ایسی فصیح و بلیغ زبان ہے، اتنی وسیع زبان ہے کہ جس میں ایک ہی لفظ و متضاد معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے لفظ مولا کبھی جو ہے وہ حاکم اور رئیس کے معنی میں ہے اور کبھی جو ہے آزاد کردہ غلام کے معنی میں ہے، اسی طریقے سے شجنہ کبھی فرع اور شاخ کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی درخت کی جڑ اور بنیاد کو کہتے ہیں۔ پیغمبر نے جب یہ فرمایا کہ فاطمۃ شجنۃ منی، فاطمہ میرا جڑ ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، رکن اور مرکز ہے، تو پیغمبر کا جو رکن مرکز اور اساس ہوگا، جیسے پیغمبر معصوم ہے وہ بھی معصوم ہوگا، اور اس چیز کے لیے نقل بھی شاہد ہے اور عقل بھی جو ہے وہ گواہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایت ہے کہ جس روایت میں پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ یرضی لرضاہا ویغضب لغضبہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کی ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رضایت کو، اللہ کی مرضی کو حاصل کرے، تو اللہ نے اپنی مرضی کو جناب فاطمۃ الزہرا کی مرضی میں قرار دیا ہے، اور یہ پیغمبر نے صادق الوعد پیغمبر نے، وہ صادق پیغمبر کے جن کو کفار اور مشرکین نے بھی صادق اور امین کہا ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ ان اللہ یرضی لرضاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فاطمہ جن سے راضی ہوں ان سے وہ راضی ہوتا ہے، ویغضب لغضبہا، اور فاطمہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ تو جس ذات کی بھی رضایت اللہ کی رضایت ہو اور جس کا غضب اللہ کا غضب ہو، یقیناً وہ معصوم کی ذات ہو سکتی ہے، غیر معصوم ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کا حصول اس کے ذریعے سے ہو، تو معصوم کی مرضی کے ذریعے سے اللہ کا حصول جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور بھی بہت سی آیات اور روایات ہیں کہ اتنی مقدار کے اوپر اکتفا کی جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ أشهد أن عليا ولي